تو جناب بلکہ نہیں چودھری صاحب آپ پلیز اس پہ ذرا رائے کا اظہار کریں کہ میاں نواز شریف صاحب ویسے تو آپ مسکرا رہے ہیں، کیا رائے ہے آپ کی اس پہ میاں نواز شریف صاحب کی اس خواہش پہ؟ نہیں یہ ان کے جو چہتے ہیں ان سے لیں رائے، میری رائے کا کیا ہے؟ اب میری کہہ رہا میں تاحیات قائد آپ کہتے ہیں۔ ایک تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ مریم نواز کی وہاں پہ پریزنس بیکاز کیونکہ وہ قواعد و ضوابط کے مطابق جو وفاقی وزراء یا پھر اس طرح سے نہیں جا سکتے، آئی ڈونٹ نو کہ اس میں ہو سکتا ہے جی بی کے منع کرتے ہوں قواعد و ضوابط اور اے جے کے نہ کرتے ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ جس طرح ابھی ذکر کیا ہے نا کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دے، کیونکہ کشمیری خاندان ہے، یاد ہوگا مریم صاحبہ کا بیان آپ کو یاد ہے کہ ریڈ بلڈڈ کشمیری؟ نہیں، ہاں ہم بالکل ریڈ بلڈڈ کشمیری ہیں، وہ پلیز اگر سنا دیں۔ آج بھی کہا ہے ہاں جب وہ پلیز سنائیں نا، وہ اگر سنائیں تو اس سے تو حق بنتا ہے کہ وہ کشمیر کے وزیر اعظم بنے۔ نواز شریف کشمیر کا بیٹا ہے، نواز شریف کی رگوں میں کشمیری خون ہے، ایک انگریزی کا لفظ ہے اس کو کہتے ہیں ریڈ بلڈڈ، خالص مریم نواز شریف اور نواز شریف ریڈ بلڈڈ کشمیریز ہیں۔ میرا باپ بھی کشمیری ہے، میری ماں بھی کشمیری ہے، میرے دادا دادی نانا نانی سب کشمیری ہیں۔ اچھا، جس طرح سے یہ بار بار اس چیز کو رینٹریٹ کیا جا رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے خواجہ آصف صاحب کا بیان اگر اس سے پہلے چلا دیں تو یوں لگے گا کہ اس پہ وضاحت دے رہے ہیں کہ جی ہم تو ہیں کشمیری۔ خواجہ آصف صاحب بھی کشمیری ہیں، لیکن خواجہ صاحب سوال اٹھاتے ہیں، خواجہ صاحب کشمیری ہیں، نواز شریف صاحب، مریم یہ واقعی اور میں چل بات واپس آپ کے لیکن سوال خاور کو، گھومن صاحب کشمیری نہیں ہیں آپ کے واپس لیکن ان کے پاس رستہ نظر آتا ہے، ان کے پاس آپ کے واپس سوال پہ آتے ہوئے وہ یہ ہے کہ جو ہے میں تاحیات قائد کی اس خواہش کی پوری طرح جو ہے میں وہ حمایت کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں، اور میرے خیال میں کیونکہ پہلے حسن ایوب صاحب لے کے آئے تھے نا، آپ کو پتا ہے اسپیشل چارٹرڈ جو ہے وہاں سے وہ چارٹر پلین پہ لے کے آئے، ریڈ کارپٹ ویلکم دیا، سارا کچھ کر آ کے اخبارات کے اندر ہم نے فرنٹ پیجز کے اوپر وہ ہم نے چھاپ دی وہ ساری کی ساری چیزیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن لڑیں گے؟ سن تو لو نا یار، الیکشن کہاں سے درمیان میں، اگر الیکشن لڑنا پڑا تو وہ بھی لڑ لیں گے۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب حسن ایوب صاحب لے کے آئے تھے تو اس وقت رات کو وہ نہیں، مطلب صبح میں مائیاں کسی کو بٹھایا اور صبح رات وہ کوئی دوسرا چلا گیا، تو اب جو ہے ان کی خواہش کا احترام کیا جانا چاہیے، اور ظاہر وفاق کے اندر بھی حکومت ہے، ماشاءاللہ پنجاب کے اندر بھی حکومت ہے، اور جس طرح رانا صلاح صاحب کہتے ہیں کہ 8-10 سیٹاں تو ساڑیاں جیب چپیاں نے نا، وہ مہاجرین سیٹوں والا جو معاملہ ہے جس کے اوپر بلاول کافی زیادہ وہ اس کے تنقید بھی کرتے ہیں، تو ان کی خواہش کو جو ہے میرے خیال میں اس کو تکمیل کرنا چاہیے، اور حق اس لیے بھی بہتر ہو گیا کیونکہ اب 3 مراحل کے اندر انتخابات ہوں گے تو وہ آپشن بھی مل جائے گا وہ الیکشن کا، میرے خیال میں دوسرے مرحلے میں شامل ہو جائیں، تیسرے میں ہو جائیں۔ نہیں، کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو نامنیشن پیپرز تو وہ ہو چکے ہیں نا، وہ قانون وہ تو فائنل ہو چکے ہیں، سب چیزیں فائنل ہو چکی ہیں، کورٹ دے دیتا ہے اجازت۔ ادھر نہیں بن سکتے وزیر اعظم؟ ادھر کے تو بن سکتے ہیں، ادھر بن سکتے ہیں، ادھر نہیں بن سکتے، ادھر تو ہمیں نہیں، ادھر بن سکتے ہیں، ادھر وزیر بن سکتے ہیں، ہاں رستہ ہے ان کے پاس۔ اچھا، ہاں اپنائیں گے اس کو؟ وہ اپنانا چاہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، میں ان کی بہاف پر تو نہیں کہہ سکتا، لیکن پرائم منسٹر بن سکتے ہیں۔ ہاں، عمران احمد نیازی صاحب آج کی تاریخ میں کونسلر نہیں بن سکتے۔ اگر وہ شہباز شریف صاحب سے کہیں کہ رستہ چھوڑ دو، عمران خان صاحب تو اس وقت 2 مقدمات میں نااہل ہیں، اور اگر وہ بھائی سے کہیں کہ مجھے جگہ دے دیں، ان کے اوپر مجھے وزیر اعظم بننے دیں، مقدمہ چل رہا ہے جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، اگر اس میں بھی وہ نااہل اور وہ تو نااہل ہے نا، وہ تو جیل میں ہے، ہیٹرک ہو جائے گی، کیا ہیں، کانوکٹ ہیں، اتنے نااہل ہیں کہ نااہلی کی ہیٹرک ہو جائے گی ان کی۔ شہباز شریف صاحب تو اہل ہے نا، ویسے بھی وہ بھائی کو جگہ دیں گے، کھلاڑی کی جب نااہلی کی ہیٹرک ہوگی تو کتنا یا بھائی کو جو ہے وہ 4 گھنٹے کا سفر طے کر کے مظفر آباد جانا پڑے گا، مزہ آئے گا۔ میں تو بڑا انجوائے کروں گا کہ جناب یہ کپتان کی نااہلی کی ہیٹرک ہوگی، کیسی زبردست خبر بنے گی۔ مجھے چوہدری صاحب یہ بتا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو خواہش تھی کیا وہ وفاق سے متعلق تھی جو 4 گھنٹے دور جا کے مظفر آباد میں باہر آئی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے دل ہے کہ مانتا نہیں، کیا خوبصورت لائن، یعنی ایک پارٹی ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، اب مائی اون اوپینین اباؤٹ اینی ون از ناٹ مٹیریل ہیئر، وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کے بھائی وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، ان کے اپوائنٹڈ گورنر سندھ ہیں، ان کے اپوائنٹڈ گورنر بلوچستان ہیں، ان کی یعنی جی بی میں یہاں وہاں ہر جگہ ان کے اشارے پر ابھی چاہیں تو اگلے لمحے وزیر اعظم کو تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہی از ہیڈ آف دی پارٹی،
یعنی سارا اختیار جو ہے انہی کے سائن سے چلتا ہے. اب آ کے یہ بیان فرما دیا کہ ان کی جو خواہش ہے وزیر اعظم بننے کی اور کہلانے کی وہ مر نہیں رہی. وہ کہتے مجھے یہ پنجاب کے یعنی چوتھے 75ویں حصے کہ مشتمل آزاد کشمیر کا ہی وزیر اعظم بنا دو مجھے. وہ چوہدری صاحب نے جو بڑی خوبصورت بات کی نا کہ جی چوہدری صاحب جو دل ہے کہ مانتا نہیں اقتدار کا نشہ. پنجاب کے اندر وہ ایک پنجابی محاورہ نا کہ یانا گل کرے تھے سیانا کیاس. چوہدری صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ آئی ایم ہیڈ آف دا پارٹی, میں تاحیات قائد ہوں. میرے کہنے کے بعد شہباز شریف کو بنایا گیا پرائم منسٹر. 13 کروڑ کا صوبہ ہے, اس کو جو ہے ظاہر ہے ان کی جو بیٹی ہیڈ کر رہی ہیں وہ بھی ان کی. تو پھر یہ شہباز شریف صاحب سے اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ اگر حسن ایوب صاحب سے پوچھے گا یہ ہمیں بتائیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کیا گیا تھا اور بڑے لوگ جناب اس پر نہ بھنگڑے ڈالتے تھے کہ تاحیات نااہل. اللہ نے یہ کیا کہ نااہلی ختم ہوئی. آج وہ MNA ہیں, آج وہ وزیر اعظم بننے کے اہل ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ کہہ رہے ہیں دلہن کوئی اور لے گیا. آج وہ وزیر اعظم بننے کے اہل ہیں. اقتدار کی دلہن. ابھی وہ وزیر اعظم نہیں ہے لیکن اہلیت ان کے پاس ہے, وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. لیکن جس شخص نے یعنی ڈرم بیٹنگ کی خوشیاں منائی کہ جناب نواز شریف تاحیات نااہل ہو گیا ہے, آج وہ اڈیالہ کے اندر موجود ہے. نہیں آج وہ تو ہو گیا. آج وہ نااہلی کی ہیٹرک, میں بات کروں گا تو آپ بات کریں, میں بات تو کریں. آج وہ نااہلی کی ہیٹرک کی طرف جا رہا ہے اور یہ سفر جو نااہلی کا ہے یہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے. کشمیر کی جہاں تک انہوں نے بات کی ہے تو وہ کشمیر کے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا ایک رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ. وہ کشمیر کی تعمیر و ترقی دیکھنا چاہتے ہیں. نواز شریف کا اپنا سٹائل ہے گفتگو کا, جب وہ بولنا چاہیں نہ بولنا چاہیں تو پوری دنیا کہنا کہ آپ بولو, وہ نہیں بولتے. جب ان کا دل کرتا ہے بولنے کا تو وہ دل کھول کر بولتے ہیں. یہ پیور نواز شریف سٹائل ہے. رہا سوال مریم نواز شریف صاحبہ کا, خطاب اگر انہوں نے کیا ہے تو انتخابی خطاب کیا انہوں نے. ہاں جی بالکل پھر خراب ورزی ہے اور پھر الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے, کیونکہ MNA جا سکتا ہے, وزراء کے اوپر پابندی ہوتی ہے. GB کے اندر بھی جو وزراء جو گئے تھے اس کے اوپر انہوں نے خطاب نہیں کیا تھا, وہ خاموش رہے تھے. لیکن موجودگی لیکن نوٹس ملے تک نہ ملے. میں آپ کی بات, لیکن خاور گھومن صاحب خوش ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی ابھی تک ہیٹرک نہیں ہوئی نااہلی کی, وہ ہوگی تو اس دن نوٹس ملیا ککھ نہ لیا. کیوں میں سونے دا گلا کر رہا ہوں, وہ یہ تو بابر اوان نے والا ہے. چوہدری صاحب ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. چوہدری صاحب ایک منٹ. ایک تو حسن ایوب صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ جو سپریم کورٹ سے بھی تاحیات نااہلی ہو, لیکن جب اللہ کی مرضی ہو تو سارا کوئی ریورس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہائی کورٹ کی سطح کے اوپر نااہلی ہوئی ہے, ابھی سپریم کورٹ میں کیس جانا ہے. تو وہ ان کے اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے, جب آپ عشق کر لیتے ہیں نا کسی جگہ, بے شک بعد میں دوریاں ہو جائیں, وہ عاشق اور معشوق کا جو رشتہ ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا. وہ نہیں ہر روز ہیلے بہانے سے میرا کپتان تاحیات کا ہے, وہ جو بانی PTI. میں اشفاق آپ یہاں پہ تھے نہیں, میں نے جو سابقہ جو رولنگ جماعت ہے نا, ان کے جو سابقہ لیڈر ہیں جو جیل کے اندر موجود ہے, یہ میں نے 2006 سے آنورڈ بحثیت بیٹ میں نے پارٹی کور کی ہوئی ہے. اچھا, تو سر میں نے ان کی وہاں پہ جو حالات و واقعات دیکھے ہوئے نا بنی گالہ میں محترم حسن ایوب صاحب کے اور سابقہ پرائم منسٹر کے ساتھ, میں تمہیں آج یہ لکھ کے دے سکتا ہوں, کل جب وہ باہر جیل سے آئیں گے, جس طرح ابھی بتایا کہ کوئی بھی باہر آ سکتا ہے کسی موقع کے اوپر, تو آپ اور میں وہاں پہ بنی گالہ کو جو سب سے باہر گیٹ ہے نا وہاں کھڑے ہوں گے اور ہم کہیں گے اندر جانا ہے. ہم رپورٹرز پروگرام ایئر وے کی طرف سے آئے ہیں. وہ کہیں پہلے اندر بیٹھے, انہوں نے کہا یہ رپورٹرز پروگرام کے نمائندے اندر بیٹھے ہیں. ہم کہیں گے کون؟ کیا جی حسن ایوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کنوکٹ کہتے رہے ہیں. جو اچھا ویسے ایک بات ہے, یہ جو انڈیفرنس ہوتا ہے نا, فکشن کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, اس میں اگر کسی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہتا تو پھر آپ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں whether that person exists or not. لیکن آپ کے جو بار بار آپ تذکرہ کرتے ہیں نا, عمران خان صاحب کی اوپر جو تنقید شروع کی ہے, جب میں ان کے جھوٹ ایکسپوز ہوئے میرے سامنے, but he is جب میں irrelevant نے ان کے اوپر کیا irrelevant, میں تنقید جب سٹارٹ کی جب when he was a prime minister, نہیں اب کی بات when he was holding his office, ابھی تو اور میں اس ٹائم بھی اسی طریقے سے یہی تنقید تھا, بلکہ انٹینسٹی تھی. اگر آپ کو یاد ہو میں ٹویٹس کرتا ہوتا تھا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا, when he was a prime minister holding جو ہے وہ PM آفس,
اور اس ٹائم لوگ کہہ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, 1 پیج ہے, عمران خان جو ہے انٹچیبل ہے, کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. میں تو اس ٹائم بھی یہ بات کرتا تھا. نہیں تو وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, یہ کیسے ختم کے ہوا؟ بعد ختم ہو گیا, میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اچھا خابر صاحب, مطلب یہ خابر صاحب آپ کیوں یہ بات میں بار آپ عاشق اور معشوق کے درمیان میں کبھی نہیں آنا چاہوں گا. جب یہ بات کرتے ہیں نا اپنے سابقہ قائد کے بارے میں, سن تو لو, میں آپ نے کبھی مجھے دیکھا درمیان میں آتے ہوئے؟ آپ مجھے وقت دیتے ہیں, فورم دیتے ہیں کہ اس کے اوپر بات کریں, میں جواب دیتا ہوں. میں کبھی ان کو نہیں ٹوکوں گا, جو مرضی کرے, یا ان کا اپن کا تعلق واسطہ ہے, کوئی نہیں کرا. جب میں عمران خان کی حمایت میں تھا تو وہ سخت مخالف تھے, اور جب میں ان کا سخت مخالف ہوا تو وہ جناب عمران خان کی حمایت میں آ گئے. اور ہمارا ہمیشہ یہی جو ہے نا وہ ہمارا آپس میں اختلاف رہا. روز اکٹھے ہوتے تھے, بیٹھتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, سب چیزیں اکٹھی تھی, لیکن نظریاتی طور کے اوپر میرا اور ان کا جو ہے ہمیشہ ہم ڈفرنٹ لائن پر رہے. اچھا ٹھیک ہے, اس سے ذاتی منفیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. چلے دیکھو, انہوں نے تو ان کی بیعت نظریاتی اور سیاسی دونوں کی تھی نا فار دس ٹائم بھی, بعد میں علیحدہ ہو گئے. تو انسان نہیں جس سے غلطی نہ ہو, مجھ سے غلطی ہوئی, میں دیکھیں نا آپ کے تاحیات قائد, اور غلطی میں تسلیم کرتا ہوں. میری بات سنیں, میں نے زندگی میں جو غلطی کی بلکہ بلنڈر کیا وہ یہ تھا. آئی پروٹیسٹ کے تاحیات قائد اور آپ کی یہ جو نظریاتی محبت اور ان ساری کی چیزوں کے چکر میں